صلوات وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں پورا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ان آنسوں اور عزاداری کے صدقے امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازتا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. بہت بڑا مجمع ہے. میں آخری دو دعائیں صرف اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے آمین کہنے کی توفیق عطا کر دی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. بہت بڑا مجمع ہے. دعا آخری ہے اور کوشش کر کے آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے کو دل چاہے. اجازت ہے لوگ کسی کو خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دام رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں. صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے ذاکرین پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو میری بات پڑھنا ہے. میں 12 سے 14 منٹ کا گھڑی کا ٹائم رکھی ہے اور میں آپ کی زحمت تمام کر کے آپ کو سلام کروں. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سنتے. سامعین گرامی میرے شیعہ سنی بھائیوں جھوٹ بغض اناد دھوکہ درندگی اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت. وقت کم ہے. سفر بہت لمبا کیا ہے آپ لوگوں کی زیارت کے لیے تو چلتے رہیے گا. جملہ سنیے گا جی. بات میں شروع کر چکا ہوں. گزارش کر رہا ہوں کہ جھوٹ بغض اناد دھوکہ فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی بیچاری انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین. آپ لوگ اپنے ہاتھ کھول نہیں دیتے. آپ یہ میرے سامنے جو بیٹھے آپ بھی اگر اپنے ہاتھوں. مجمع بہت بڑا ہے. جملہ دوسری بار کہتا ہوں اور جملہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بالخصوص کم از کم وہ جوان اپنے ہونے کا ثبوت دیں جنہوں نے خدا جانے اس بات کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دیا. دوبارہ سنیے. اہلیان گجرانوالہ میں گزارش آپ لوگوں کے سامنے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے بھر کی سزاؤں ستائشوں اور آزمائشوں کے بعد بیچارہ تھکا ہوا انسان میں دوسری بار جملہ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اتنی دعا نہیں آئی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سنیں. بیچارہ زخمی انسان بیچارہ تھکا ہوا حضرت آدمی
لڑکھڑاتا گرتا اور گر کر پھر سنبھلتا ہوا بیچارہ انسان جس جگہ کو جائے امن پا کر اپنے آپ کو پرسکون اور محفوظ محسوس کرے، اس جگہ کو مجلس شفیر کہتے ہیں۔ مہربانی 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 یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں جملہ کبھی بھی نہ کہتا، میں کیا کروں، میں آ کے بیٹھا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ ڈھیر سارے اہل سنت برادران آئے ہیں، میں آیا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ صرف چھڑ دے پکے دی جان، میں نے سنو جی مہربانی کرو نہیں تو باہر چلے جاؤ حوالے واسطے، میں 10 منٹ اور پڑھنا۔ میں جی آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈھیر سارے کرسچن برادرز آئے ہوئے ہیں، ہمارے مسیحی بھائی آئے ہوئے ہیں، نان شیعہ لوگ بھی ہیں، نان مسلم لوگ بھی ہیں۔ میں اتنے بڑے مجمع میں جملہ کہہ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں جلتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں رات 3 بجے میں نے کراچی ممبر چھوڑا ہے، میں پہلی فلائٹ سے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے لمبا ترین سفر کرنا ہے، یہ پہلے کونے سے آخری کونے تک میں پہلا جملہ ہے میری گفتگو دا ذرا ادھا مل پا دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ تسی کس موڈ وچ بیٹھے ہو۔ چلی میرے مسیحی برادران، میرے اہل سنت، تمام دوسرے مکاتب اسلامی کے اور نان مسلم لوگ بھی ذرا آئیے اور میرے جملے کا وزن کیجئے۔ نان مسلم لوگ نہ آئے ہوتے میں کبھی یہ بات نہ کرتا۔ نگاہ دوڑائیے امام بارگاہ سے باہر پوری دنیا میں اور میرے جملے پہ غور کیجئے، اور اگر آپ کو میرا جملہ ویلڈ لگے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا، نہ ویلڈ لگے تو میں سوری اتنے سارے مجمع کے سامنے ابھی آپ سے کر کے جا رہا ہوں۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بلند نہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت، خدا سلامت رکھے، میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ سلامت رکھے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر آنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید۔ اپنے ہاتھوں کو کھول دیں میرے بھائی، کھول دیں مہربانی، ہاتھ کھل جائیں گے تو اٹھ جائیں گے، بندھے رہے تو پھر بندھے رہے، آپ بھی بندھے رہے، ہاتھ بھی بندھے رہے، اللہ خیر کرے گا۔ حسین واحد ایک ایسے بادشاہ کو سنیے، میں قطن شیعوں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود اتنی بیماری میں کھڑا ہوں کہ میں وداعت والا پروٹوکول ہی پیچھے رکھ رہا ہوں، مشکل سے میں بات کر رہا ہوں، بس آپ لوگ ایسے بھی سنتے ہیں گے تو میرے قد سے بڑی دعا ہے۔ حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں، سر اٹھائیں گے اسکول کالج یونیورسٹی میں شیعت پہ بات کرنے والی میری قوم کی ینگ جنریشن، حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ واحد دنیا کا اکلوتا ایسا سلطان ہے جب وہ قدم جماتا ہے نا شیعہ سنی کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوتی ہوں گی یہ اصطلاحیں اور اختراعیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا ہے، میں کربلا سے پہلے سب کو سمجھتا ہوں، کربلا کے بعد میں کسی چیز کو نہیں مانتا، یہ تمام شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب حسین قدم رکھتے ہیں تو 2 گروپ جنم لیتے ہیں، ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے گروپ کو یزیدی کہتے ہیں۔ اور رکھیے جس عالم دین کے آپ فین ہیں یا جس کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے، اگر آپ اوپن کلاس اپنی نظر رکھ کے دیکھیں تو اس میدان کے بعد کائنات آدم و عالم میں 2 لشکروں نے جنم لیا، 2 فکروں نے جنم لیا، 2 سوچیں دنیا میں نمودار ہوئیں۔ 10 محرم کربلا کے بعد ایک فکر کو یزیدی فکر کہتے تھے، ایک فکر کو حسینی فکر کہتے تھے، یہ دونوں قسم کے گروپ اس کے بعد دنیا میں پھیل گئے، یزیدی اپنے حساب سے پھیل گئے، حسینی اپنے طریقے سے پھیل گئے۔ 1400 سال 1400 کچھ سال کا عرصہ گزر گیا، کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے، حسینی بھی دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے۔ وہاں سے لے کر آج گجرانوالہ کی اس مجلس تک نگاہ دوڑا کر دیکھیے، یزیدی بھی دنیا میں جی رہے ہیں، حسینی بھی دنیا میں جی رہے ہیں، وہ اپنے لائف سٹائل سے جی رہے ہیں، آپ اپنی تربیت کے مطابق جی رہے ہیں۔ جی میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں بات حسینی اور یزیدی کی کر رہا ہوں۔
1400 साल से पूरी जमीन पे हुसैनी भी जी रहे हैं, यजीदी भी। मुझे वो बंदा दिखाइए जो इमाम हुसैन से मांग के खाता है और इस जुमले में उसका हाथ कैसे नीचे रह गया। जिसने 10 दिन मुहर्रम की आजादारी की है ना, मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए। जिसने नहीं की उसे उसके माँ बाप की कसम है वो चुप रहेगा। निगाह दौड़ा कर देखो जी, इस वक्त यजीदी भी रहे हैं जी, इस वक्त हुसैनी भी रहे हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी गुजारने में फर्क है। रख मेरे सर पे कुरान, फर्क ऐसे है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। मुझे पीछे बैठे हो अपने हाथ उठा के नारे हैदरी। अज़ान का वक्त ही नहीं है ना, 2 हो रहे हैं। थोड़ी वाकई गर्मी नहीं लग रही जिमें तुझे हथ बदे ने खुदा दी कसम कौन देख के मैंने भी लग रही है। सारा साल यजीदियत जोर। मेरे भाइयों मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ। मैंने 2 शेर ट्रेंडिंग के पढ़ दिए, मुमकिन है मजमा उठ के भी बोल पड़े, मसले का हल नहीं निकलेगा। मेरी कौम का जवान शिया यंग जनरेशन, तुम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रंट जोन पे बैठ के बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने, बड़ी बड़ी ईथिस्ट पार्टियों के सामने, बड़ी बड़ी लिबरल कम्युनिटी के सामने जिस वक्त मेरी कौम का जवान बैठता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लड़के सवाल उठाते हैं, यंग जनरेशन सवाल करती है करबला में क्या हुआ था। मैं चाहता हूँ मेरी कौम के जवान के पास अल्फाज, बैठ जा मेरा भिरा तले बैठ जा। मैं चाहता हूँ मेरी कौम के जवान जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए ना, तो उसके पास अल्फाज की वोकैबुलरी की कमी ना हो। वो बोलना चाहे तो दुनिया के सामने बात कर सके। इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी, वो चीजें क्या थी जिनको लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकआउट किया था। मैं अहले सुन्नत बिरादरान को यहाँ जो आए हैं उन्हें अपने सीने से लगा, मैं कह रहा हूँ मैं मजलिस नहीं पढ़ता, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। गुजरावाला हाथ उठे तो फिर हर किसी का उठे, नहीं उठना तो फिर किसी का हाथ भी नहीं उठेगा। परेशानी वाली बात ही नहीं है। जहां भी बैठ रहे वहां एक सिंपल सी मेरे भाइयों बात करनी है। करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां पर इस्लाम की 2 शक्लें आपको नजर आएंगी। एक इस्लाम का चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक इस्लाम का चेहरा वो है जिसे यजीद थकिएगा मत, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ। एक इस्लाम का चेहरा वो है जो हुसैन दिखा रहे थे, दूसरा चेहरा वो है जिसे यजीद पेश कर रहा था। एक चेहरा वो था जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब और रक्स गिला की आवाजें आती थी, दूसरा चेहरा ये था जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती थी जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट। हाथ नीचे न करना, शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। अब गुजरावाला में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उस जवान ने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। सर दौड़ दो, मेरे मौला सलामत रखे, ये बुजुर्गों का हाथ सलामत रहे, मेरे मौला आपका साया सलामत रखिए। अंकल जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। नजर मौला नियाज़ हुसैन, मौला आपका साया सलामत रखे। मुझे 2 मिनट, मैं आपकी बात जो भी कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया फैसला करे कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है। घबराइए मत मेरे प्यारे भाई, मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ मेरे भाई। परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। इस वक्त जो यंग जनरेशन पाकिस्तान की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है ना, वो ऐसा ऐसा सवाल उठा कर लाती है जिसकी हद नहीं है। अली अब्बास अस्करी से किसी को जाती मसला और एतराज हो सकता है, अली अब्बास अस्करी को लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, अली अब्बास अस्करी की खिताबत पे लोगों को एतराज भी हो सकता है। और अगर अली अब्बास अस्करी से आपको एतराज है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते। आज के बानियान से एतराज है, आपकी निगाह में लंगर ने, अब ऐसा बोले तो मेरे साथ रहिएगा, या न बोलते अब छेड़ा है तो छोड़िएगा मत। भाई बानियान पे एतराज है ना, आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत स्किप कर दीजिए। मेरे मौला के मातमियों पे एतराज, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है तो इग्नोर कीजिए, छोड़िए मजमे को, छोड़िए मातम छोड़। अली अब्बास अस्करी पे ओ हमारे साथी फैल को छोड़िए यार, काम की बात पर क्यों नहीं आते। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रखिए सर पे कुरान और फैसला कीजिए कि दोनों में से हक पे कौन था।
چھوڑنے والوں، خود فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں سے حق پہ کون ہے. یہ دو لشکر کربلا کے میدان میں آپس میں لڑے ہیں، فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے حق پہ کون ہے. میرے امام حسین علیہ السلام، شیعہ سنی برادران، آپ کے تمام عاشقین اس وقت یہاں گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں. میرے مولا یہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں. میرے آقا دن تو ایک ہے، کربلا کا میدان. بھائی جان 3 منٹ جو میں نے دیکھو، 3 منٹ میں نے دیکھو، میں جا رہا ہوں. میرے مولا ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں. میرے مولا آپ کے عاشقین آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں ابھی تک کوئی مجلس ایک کمیونٹی کے لیے نہیں پڑھ رہا. میں نے نہیں کہا کہ میں بات شیعوں سے کر رہا ہوں، میں کر سب سے رہا ہوں اور انشاءاللہ سبھی ایگری کریں گے. میرے مولا آپ کے عاشقین آپ سے سوال کرتے ہیں. میرے مولا آپ کے چاہنے والے، میرے مولا خیر ساری بفر میں سنو مجمع تون پہ وید ہے 3 منٹ میں سنو تو میں توڑے نال باہر آ رہا ہوں. میرے مولا آپ کے عاشقین سوال کرتے ہیں. میرے مولا دن ایک ہے، میدان ایک ہے، معرکہ ایک ہے، جنگ ایک ہے، عاشور ایک ہے. میرے مولا دن تو عاشورہ کا تھا، دن تو کربلا کے میدان کا تھا. میرے مولا فیصلہ کن جنگ تو اس دن ہوئی ہے. میرے مولا یہ 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ آپ 28 رجب کو گھر سے نکل رہے ہیں. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. اور مولا جنگ سے 6 مہینے پہلے گھر کیوں چھوڑا؟ علی کے لال نے فرمایا میرے عاشقوں یاد رکھنا، میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین. میں نے شہادت سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا ہے. میں نے کہا میرے مولا گجرانوالہ کے عاشقین کو سمجھ نہیں آئی 6 مہینے پہلے آپ نے سفر کیوں شروع کیا اور تاریخ ترتیب کیوں دی؟ علی کے لال نے فرمایا میں جانتا تھا میرا نام ہے حسین. میں چاہتا یہ تھا کہ دنیا دیکھ لے، دنیا کو بتاتا چلوں کہ پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے. اس کا خط آتا گیا، اس نے بیعت مانگی، اس نے پہل کی. اس کا خط آتا گیا، اس کا خط ہاتھ کھول میرا بھرا، اس کا خط آتا گیا تو میں گھر سے باہر آ گیا اور میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے. میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. میں وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. علی کے لال نے فرمایا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. تیرا خط آتا گیا، حسین اپنے گھر سے نکل کے باہر آ گیا. یزید حسین تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہے، میں 6 مہینے تک باہر سفروں میں رہوں گا. یزید یاد رکھی میں وہاں بھی رہوں گا، وہاں بھی رہوں گا، وہاں سے بھی گزروں گا، اس جگہ سے میرا قیام ہوگا، وہاں پڑاؤ ڈالوں گا. یہ اوپر والا مجمع چپ ہو کے سن رہا ہے، میرے ساتھ چلیے میں ممبر چھوڑنے والا ہوں. حسین فرماتے ہیں یزید میں نے آتے ساتھ اعلان کر دیا یزید میں گھر چھپ کے نہیں بیٹھا، میں 6 مہینے تک باہر راہوں میں رہوں گا. یزید میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، وہاں بھی رہوں گا، وہاں بھی، وہاں بھی. میں ہر ہاتھ بلند وے کھڑا چاہنا تے ممبر چھوڑتا پیا. یزید وہاں 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 سے ہوتا ہوا گزروں گا. یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک جگہ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے کہ میں نے باہر آنا ہے، تو نے چھپ جانا ہے. کیونکہ تجھے پتا ہے نا میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. یزید میدانوں میں آنا مردوں کا. گجرانوالہ شیعہ سنی سر اٹھائیں، میں بات نہیں کر رہا، میں مقدمہ لے کر آیا ہوں. مجھے فیصلہ چاہیے، فیصلہ. میرے بھائی نیچے نہ بیٹھنا، اب یہیں رہنا، اب نیچے نہ بیٹھنا. اب ایک اشارہ ضروری سے تم نے سمجھنا ہے. اب اٹھ کے بول رہے ہو تو میں تمہیں یہیں کھڑا کر رہا ہوں. علی کے لال نے فرمایا یزید میں جانتا ہوں اور تجھے بھی پتا ہے کہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی میدان میں، اور تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی کسی. میں کراچی سے آیا ہوں گجرانوالہ، کس کونے سے کس کونے تک مجھے قیمت دیجیے، میں جا رہا ہوں. میرے بھائیو مادر تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی کسی میدان میں نہیں اترا. اور ادھر دیکھ اس بار یہاں سے حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے. جتنے خزانے خرچ کر سکتا ہے خرچ کر لے، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر لے. کھڑے ہوئے بندے دیو پیچھے قد بن گئی ہے، تسی جتنے ہو نا میں تھوڑے ہاتھ بلند چاہیے بیٹھے ہوئے میں راضی ہوں. علی کے لال نے فرمایا سر اٹھائے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ٹھنڈورے پیٹنے والے اور یزید کو رضی اللہ کہنے کی آوازیں اٹھانے والے. علی کے پاس عسکری فیصلہ کر کے ممبر چھوڑا. علی کے لال نے فرمایا مرد بن اور ہمت کر، لیکن یاد رکھیے یزید تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک، قیامت تک کے لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا اور یزید ڈرپوک کون تھا اور اطمینان میں کون تھا. یزید اپنا لشکر وہاں سے تو لے کر آ، اپنا لشکر یہاں سے میں لے کر آتا ہوں. یزید 9 لاکھ تو لے کر آ، 72 لے کر ہم آتے ہیں. یزید جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، یزید جتنی توانائی صرف کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنی تجھ میں قوت ہے لگا لے. بڑا اترار ہے اپنے لشکر کو لے کے، بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت میں، بڑا غرور کر رہا ہے یزید اپنے. جہاں میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اے یزید میں تیری حیثیت ایسے
مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن اور کربلا میں آ. اس کے بعد میرا اعلان ہے 10 محرم کے بعد یزید تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. تیری حکومت ختم, پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے. میری پنڈال ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے, میں اتنی بڑی اور یزید میرا اعلان ہے تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. مرد بن کربلا میں آ. حسین کا اعلان ہے 10 محرم کے بعد قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے پھر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. یاد رکھیے اگر 10 محرم کے بعد میں جا رہا ہوں, یاد کریں گے کہ وہ آیا تھا اور ایسے چلا بھی گیا. علی کے لال نے فرمایا یزید یاد رکھیں 10 محرم کے بعد. میرے بھائی مجھے دیکھنا, میرے بھائی مجھے دیکھنا, تھکنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اب جہاں آگے ہو یہاں سے نیچے, میں خود بیماری میں ہوں, اپنے آپ میں نہیں ہوں. علی کے لال نے فرمایا اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا. اور ایڈیشن والے میرے بھائی, علی کے لال نے فرمایا لوگوں نے اگر کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا. یہ سارے سنیپ چیٹ بنانے والے فون بند کرن تے ہاتھ چکن. میں گل آخری پہ کرتا, بند کرو ٹک ٹاک نو, گل سنو میں گل کی کر رہا. بڑا غرور ہے تجھے تیرے لشکر پہ, بڑا اتنا آ رہا ہے اپنی فوج کا لے, بڑا گھمنڈ ہے تو سن. اب میں آرام سے کہوں گا اور آپ زور لگائیں گے. لشکر پہ غرور ہے, اور یزید سن لشکر پہ اتراتا ہے تو اگلا اعلان بھی سن. آنا ایک بار کربلا میں, پھر میرا اعلان ہے قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا, اور اگر میرے عزادار بڑھے تو میں جیت گیا. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ تلے نہیں کرنے. تو امام حسین کا واسطہ ہے. بالیان جو ماحول بننے جا رہا ہے نا, میرے خیال سے صبح سے ابھی تک یہ پہلی بار بنے گا. ہاتھ نیچے نہ کرنا. مجھے نہیں پتا کہاں کہاں آگ لگ جانی ہے, مجھے نہیں پتا کون کون کتنا کتنا اٹھ کر بولے. میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے قد سے بڑا ہے. علی کے لال نے فرمایا یزید لوگوں نے کسی کو پھیریں گے, کیمرے اور منظر ریکارڈ کریں, کبھی کبھی بنتے ہیں. یزید تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا, یزید میرے عزادار بڑھے تو میں جیت گیا, یزید لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا, یزید سبیلیں لگی تو ختم حسین کا بیان. اور یزید یاد رکھ حسین اعلان کر رہا مرد بن اور کربلا میں آ. پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا, اور اگر میرے امام. ارے بیٹھیے, ارے بیٹھیے, نیچے بیٹھیے میرے بھائیوں, نیچے بیٹھیے میرے بھائیوں, نیچے. ابھی بات آگے ہے, بیٹھو نیچے, ابھی نیچے بیٹھو میرے بھائیوں, ابھی نیچے بیٹھو میرے بھائیوں. اگر ترجیح کرا اب ہمت نہیں ہے, میں ممبر 1 منٹ سے پہلے چھوڑ رہا ہوں. میرے بھائیوں ایک لمحے کے لیے, اگر تیرا لشکر نہ اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا, اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا, اگر میرے عزادار بڑھے تو میں نعرہ حیدری. اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا, اگر میرے عزادار بڑھے تو میں. جتنے اہل سنت برادران کو مجلس میں اپنے ساتھ لاتے ہو نا, انہیں سینے سے لگایا کرو, انہیں پیار سے بتایا کرو کہ یہ کوئی شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ امام حسین کا ادارہ ہے. یہاں پہ تو امام حسین اور ان کی عزت کی بات ہوتی ہے. اگر تیرا لشکر سید فروخ عباس بخاری صاحب آ گئے اور بہت اچھے ٹائم پہ آ گئے, ممبر میں ان کے حوالے کر رہا ہوں. اگر تیرا جگہ بنائیے, اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا. نیوی بلو شلوار قمیض والے ہو میرے بھئیے, مجھے دیکھ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. علی کے لال نے فرمایا بڑا غرور ہے, لے کے آ اپنا لشکر, لاتا ہوں میں بھی اپنا لشکر. اور یزید مزہ تب آئے گا جب وہاں کے بچے کو نیچے بٹھانا. علی کے لال نے فرمایا وہاں سے 9 لاکھ آئیں گے, یہاں سے 72 آئیں گے. علی کے لال نے فرمایا لطف تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. حسین فرماتے میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو 20,000 بھاگیں گے. ممبر سید دے حوالے توڑا انتظار آئی, ممبر میں توڑے سپورٹ کردہ پیا. میں کہتا ہوں یہ پنڈال اپنے پیروں پر بھی اٹھ جائے, حق ادا نہیں ہوتا. علی کے لال نے فرمایا تیری نقابیں ایسے اتاروں گا
छुपाने की जगह नहीं मिले, पता नहीं क्या हो जाए। मिंबर मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे भाइयों आमादा रहना। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीरें लगी तो मैं जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता, तेरा बेटा, फिर ये कैमरे बंदा ढूंढिए, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे आजादार कहलाए तो मैं, बंदा आया ही नहीं है जो अब भी चुप कर जाएगा। खत्म हुसैन का बयान यजीद, मर्द बन करबला में आ, और मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह होगी और जंग का फैसला हो जाएगा, वो ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हो खुद चल के इनके बोलो नाराए हैदरी। खुदा का जब तक फजलो करम होता नहीं है,